الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک لفظ ہے قابلیت۔ قابلیت کا معنی کسی چیز کے اندر اگر صفات موجود ہوں تو اس میں قابلیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ پھل ہے، اگر خوشبودار ہے، ذائقہ دار ہے تو اس میں قابلیت موجود ہے۔ عورت اگر نیک ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے تو اس میں قابلیت موجود ہے۔ اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ قبولیت کا معنی یہ کہ وہ پسند بھی آ جائے، یہ الگ چیز ہے۔ عام دستور یہی ہے کہ قابلیت ہوتی ہے تو قبولیت بھی ہو جاتی ہے، مگر کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ کئی مرتبہ قابلیت نہیں ہوتی پھر بھی قبولیت ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ قابلیت کے باوجود قبولیت نہیں ہوتی۔ اب اس کی دلیل قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں لکنت تھی، بچپن میں آگ کا انگارہ رکھ لیا تھا تو جس وجہ سے زبان میں لکنت تھی، اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو بولنے میں بعض اوقات ایسا مسئلہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو بات ہی مشکل سے سمجھ میں آتی تھی، تو بولنے کے اعتبار سے ان میں کمال نہیں تھا، جبکہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کمال حاصل تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوا افصح منی لسانا، کہ میرے اللہ وہ بڑے فصیح اللسان ہیں۔ اب فصیح اللسان تو ہارون علیہ السلام ہے، اور کلیمی کی شان کس کو ملی؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی۔ تو کئی مرتبہ قبولیت مالک کی طرف سے ہوتی ہے، جو جس کو چاہے پسند کر لے۔ قابلیت پہ قبولیت کا ملنا، جیسے سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ قابلیت بھی تھی، اللہ نے قبولیت بھی دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان سب حضرات میں قابلیت بھی تھی اور ان کو اللہ نے قبولیت بھی عطا فرما دی۔ اور ایک مثال ایسی بھی ملتی ہے کہ جہاں قابلیت ایسی نظر نہیں آتی مگر قبولیت تھی، اور وہ مثال تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ رنگ کالا ہے، شکل انوکھی ہے، اور مادی اعتبار سے اتنی حیثیت ہے کہ کسی کے غلام ہے۔ مگر اللہ کے ہاں ان کو قبولیت مل گئی تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بہت مقبول ہوئے۔ اتنی قبولیت پائی کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی، جیسے کوئی چلتا ہے نا تو چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل، کہ مجھے کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟
عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بلال فرش پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی آواز عرش پہ آتی ہے۔ اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت اشعار لکھے ہیں، فرماتے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، بلال لانا کے بارے میں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، نظر تھی صورت سلمیٰ ادا شناس تیری، نظر تھی صورت سلمیٰ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، کہ آپ جتنا دید کی شراب پیتے تھے، نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو دیکھنے کی آرزو اور بڑھ جاتی تھی، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، بہت خوبصورت شعر کا ہے علامہ اقبال نے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، نبی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اے بلال لانو، آپ نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے، آپ اس وقت محبت کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشاب وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشاب دور کے دیدار عام تھا۔ آپ میں سے بہت لوگوں نے آزاد کشمیر کے درخت دیکھے ہوں گے، بہت ہرے بھرے خوبصورت، اتنے اچھے مناظر ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہو کے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، مگر یہ سرسبز پہاڑ سب ایک طرف رہ گئے، اللہ کی طرف سے قبولیت ملی تو احد کو ملی، جبل نور کو ملی، جبل طور کو ملی، تینوں پہاڑوں پر سبزہ ہے ہی نہیں، نہ جبل طور پہ ہے، بلکہ وہ تو گرینائٹ، پتھر کے بجائے گرینائٹ کا پہاڑ ہے، تو وہاں تو کوئی چھوٹی سی جھاڑی بھی نظر نہیں آتی، اور جبل نور بھی اسی طرح بے برگبار پہاڑ ہے، اور جبل احد بھی اسی طرح ہے، سیکڑے پہ درخت نہیں ہے، مگر کہیں پہ قرآن اتر رہا ہے، کہیں پہ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا رہے ہیں، تو سرسبز دنیا کے پہاڑ ایک طرف رہ گئے، اور جو بے برگ پہاڑ تھے اللہ نے ان کو ان تجلیات سے نوازا۔ تو قبولیت مالک کی مرضی کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کئی عورتیں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں مگر طلاق ہو جاتی ہے، اور کئی بڑی سادہ سی شکل کی عورتیں ہوتی ہیں مگر خامن کے دل پہ راج کر رہی ہوتی ہیں۔
تو قابلیت الگ چیز ہے اور قبولیت الگ چیز ہے۔ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر اطاعت کا دروازہ تو اللہ کھول دیتے ہیں، قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتے۔ آپ غور کیجئے، شیطان بدبخت کتنا عبادت گزار تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے ہزاروں سال عبادت کی مگر بالآخر مردود بن گیا۔ اتنی عبادت کی کہ یہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا، وہاں جاتا تھا، وہاں ان کی باتیں سنتا تھا، رہتا تھا ساتھ۔ شاعر نے کہا، نہنگ و اژدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا۔ ہزاروں سال کی عبادت کو اللہ نے ٹھوکر لگا دی کیونکہ اس نے ایک حکم کی خلاف ورزی کر لی تھی۔ تو طاعت کا دروازہ تو کئی مرتبہ کھل جاتا ہے، قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا صافی تھا جو مستجاب الدعا بھی تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، مگر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو پھٹکار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ 400 سال اس نے عبادت کی تھی، ہماری تو زندگی ابھی 50-60 سال ہے، 400 سال اس نے عبادت میں گزارے اور مستجاب الدعوات ہونے کا مرتبہ بھی اس نے پا لیا، مگر انجام کیا ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال تو کتے کی مانند ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قابلیت الگ چیز ہے اور قبولیت الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دلہن کو اس کی سہیلیاں تیار کر رہی تھیں اور بڑی تعریف کر رہی تھی، تیری مہندی بہت اچھی سج رہی ہے، تجھے سرما بہت اچھا لگ رہا ہے، اور تیری انگوٹھیاں اور تیرے ہاتھ کے اوپر جو چوڑیاں ہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ جب انہوں نے دلہن کی خوب تعریف کی نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو تعریف کرنے والی جو اس کی سہیلی تھی وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو، کیا میری بات سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہے؟ اس نے کہا دل آزاری کی بات نہیں ہے، آپ سب لوگ میری تعریف کر رہی تھی کہ آنکھیں اتنی پیاری لگ رہی ہیں اور حنا اتنی پیاری لگ رہی ہے، انگوٹھی اتنی پیاری لگ رہی ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ تم سب مجھے اتنا حسین اور جمیل سمجھ رہی ہو، اگر میں اپنے ہسبینڈ کے پاس گئی اور اس کو پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں میرے کس کام آئیں گی۔ تو بات ایسی ہے، دنیا میں پیر صاحب کہے، شیخ کہے، عالم کہے، مفتی کہے، نیک کہے، کیا کیا کہے، اگر اللہ کے ہاں پہنچے اور وہاں قبولیت نہ ہوئی تو یہ دنیا والوں کی تعریف کس کو؟ یہ وہ غم ہے جو ہر بندے کے دل میں کہ جو عمل کی توفیق مل رہی ہے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لے گا۔
جو دین کا کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، اللہ اس پر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ کھوٹے اور کھرے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، اس سے پہلے کسی کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے سامنے فریاد کریں کہ یا اللہ، جب آپ نے شکل بنانے کی توفیق عطا فرما دی، دین کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دی، اب قبول بھی فرما لیجیے۔ جب تک قبولیت نہ ہوئی اس وقت تک کام نہیں سنبھالنا۔ اس لیے جو دین میں لگے ہوئے لوگ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، طلباء ہیں، ان کے لیے اور ڈرنے کی بات ہے۔ وہ اترائے نہیں، وہ فخر نہ کریں کہ ہم تو بڑے نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھئی اعمال اللہ کے ہاں جب تک قبول نہیں ہو جاتے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور کس کے عمل مقبول ہے کس کے نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے الحکم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، لا عبرت بالطاعت اذ لم یصحبها قبول، کہ اس اطاعت کا کوئی اعتبار نہیں جس کی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ بھی جنت میں اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ یہ بڑے ڈر والی بات ہے۔ کوئی بندہ بھی جنت میں اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ جنت ہے اورثتموہا بما کنتم تعملون، تم نے جو عمل کیے اس کی وجہ سے تمہیں دی گئی۔ مگر کوئی بھی بندہ عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عمل کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے اور طاقت بھی اللہ دیتا ہے، اب اس عمل کے کرنے پر ہم اجر کے حقدار بن ہی نہیں سکتے، مطالبہ کر ہی نہیں سکتے۔ بھئی ہم نے جو نیکی کی وہ ہم نے تھوڑا کی ہے، توفیق بھی اللہ نے دی، طاقت بھی اللہ نے دی۔ تو جب توفیق اور طاقت اللہ کی طرف سے ہے تو ہم بدلے کا مطالبہ تو نہیں کر سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فانی عملوں کے اوپر باقی رہنے والی جنتوں کا مطالبہ کرنا یہ عقل سے ہی بعید ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ فانی عملوں کے اوپر کوئی ہمیشہ باقی رہنے والی اللہ کی نعمتیں مانگے، وہ مطالبہ ہی نہیں کر سکتا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے غلام، اس کو خریدا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ خدمت کرے گا۔ اب اس غلام کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو ہے ہی غلام۔ تو جس طرح غلام اپنی خدمت پر تنخواہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، ہم تو غلام سے بھی ایک درجہ نیچے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، اب ہم عبادت پر اللہ سے اجر کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حق کی نہیں بنتا ہمارا۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک اور انداز سے
مکتوبات میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے کہ کوئی بندہ کتنی ہی اچھی عبادت کیوں نہ کر لے، وہ اللہ کی شان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَرَاءُ الْبَرَاءِ ثُمَّ بَرَاءُ الْبَرَاءِ ثُمَّ بَرَاءُ الْبَرَاءِ۔ اللہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ امام النبیین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ارشاد فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جو معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نافرمانی کا ایک ذرہ بھی ان کے اندر نہیں، جو اتنے فرما بردار ہیں کہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادت ہے۔ تو جب امام الانبیاء بھی یہ کہیں اور فرشتے بھی یہ کہیں تو ہماری عبادت کس درجے کی ہے کہ ہم اس پہ ناز کرتے پھرے۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد وہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت میں انہوں نے پورا قرآن مجید کی تلاوت کی، اور تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ جب ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو بھئی ہم کس کھیل کی گاجر مولی ہیں کہ ہم ناز کرتے پھریں، ہم تو بڑے ذاکر بن گئے، بڑے شیخ بن گئے، بڑے پیر بن گئے، بڑے نمازی بن گئے، بڑے طالب علم عالم بن گئے۔ بھئی جو اللہ نے توفیق دی اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، مگر دل میں یہ ڈر رہے کہ پتہ نہیں قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک عاشق تھا اللہ کا، اس نے ایک جگہ دیکھا سمندر کے اندر پہاڑ تھا اور اس کی چوٹی نکلی ہوئی تھی، تو اس کو وہ جگہ پسند آئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک کمرہ بناتا ہوں اور اس میں عبادت کروں گا، کوئی میرے قریب بھی نہیں آ سکے گا، مجھے ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے ایک کمرہ بنایا اور اس میں وہ عبادت میں لگ گیا، بغیر ڈسٹربنس سے اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ سجدے میں مجھے موت آئے تو آپ میری روح کو سجدے میں قبض کیجیے گا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لی اور سجدے میں اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب آپ بتائیے 500 سال اس نے عبادت کی اور نماز کے سجدے میں روح نکلی اور اس کی موت آئی۔ اب یہ بندہ جب اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اس نے کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے میں نے 500 سال آپ کی عبادت کی اور سجدے میں مجھے موت آئی۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اس نے پھر کہا بعملی، پھر 30 مرتبہ ایسا ہوا۔ جب 3 مرتبہ اس نے کہا نا کہ میرے عملوں کی وجہ سے، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اس کی عبادت کا اور جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا ذرا آپس میں حساب کرو۔ پوری زندگی کی عبادت کا جب حساب کیا گیا تو وہ آنکھوں کی بینائی کی نعمت کا حق ادا نہ کر سکی۔
اللہ نے فرمایا میرے بندے تو بینائی کا حق ادا نہ کر سکا اور میں نے تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب جب حکم ہوا لے جاؤ اس کو جہنم میں، تو فرشتوں نے اس کو کھینچا جہنم کی طرف، تو وہ رونے لگ گیا، یا اللہ بس اپنی رحمت سے جنت دے دیجیے۔ جب اس نے یہ کہا نا اپنی رحمت سے جنت دے دیجیے، تو اللہ نے فرمایا ہاں جنت میں جو جائے گا میری رحمت کی وجہ سے ہی جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو بندہ جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ کی رحمت اگر میرے اوپر بھی غالب آ گئی تو میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جنت میں جو جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو علماء نے فیصلہ یہ دیا کہ جنت میں جو جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ جنت میں اس کو مقام کہاں ملنا چاہیے اس کے لیے اس کے عملوں کو دیکھا جائے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، عملوں کے بقدر پھر اس کو اگر عمل اچھے ہوں گے تو اونچا درجہ ملے گا، کم ہوں گے تو نیچے کا درجہ ملے گا۔ تو جنت کے درجات کا تعین اس کے عملوں کو دیکھ کے ہوگا، مگر جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہونا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت مانگے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے، ورنہ ہماری عبادتیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر 500 سال عبادت کرنے والا بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا تو ہماری تو عمر ہی چھوٹی ہے، 60-70 سال کی عمر میں ہم نے کیا 30 مارخان بن گئے ہوں گے۔ اس لیے جنت میں جانا اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اور آگے درجات کا پھر معاملہ اللہ کے اس کے عملوں کو دیکھ کر اللہ فرمائیں گے۔ اس قبولیت کے لیے دعا مانگنی پڑتی ہے۔ بی بی مریم ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی، یعنی عمران علیہ السلام کی بیوی حاملہ تھی، بچہ پیٹ میں تھا، تو اس وقت اس نے دعا مانگنی شروع کر دی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے اس کو اپنے لیے قبول کر لیجیے۔ تو ماں نے دعا کب مانگنی شروع کر دی؟ جب ابھی بچہ پیٹ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا۔ لو جی مریم اللہ کی مقبول بندی بن گئی، ماں کی دعائیں تھی نا، اللہ اس کو بے موسم کے پھل کھلایا کرتے تھے۔ اب وہ مریم ایک آزمائش میں سے گزری، جب جوانی کی عمر کو پہنچی تو پھر مسجد کی بجائے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ گھر میں اس نے ارادہ کیا غسل کرنے کا۔ اب اس زمانے میں آج کی طرح کوئی بند کمرے تو ہوتے نہیں تھے کہ جہاں پانی کا انتظام ہو اور غسل ہو جائے۔ عورتیں جب غسل کرتی تھیں تو اپنے گھر کے صحن میں کپڑا لٹکا کر پردے کر لیا کرتی تھیں اور پردے کے پیچھے غسل کر کے فارغ ہو جاتی تھی۔ تو بی بی مریم نے بھی گھر کی مشرق کی سمت میں نا کپڑے لٹکا دیے اور پردہ کر لیا۔ اب جب وہ اس پردے کے پیچھے پہنچی کہ میں کپڑے اتاروں اور غسل کروں، اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا ایک بھرپور مرد کی شکل میں، ایک بہترین نوجوان مرد جیسے ہوتا ہے نا اس کی صورت میں اس کے پاس بھیجا۔ اب بی بی مریم کوئی آج کے دور کی بگڑی بیگم تو تھی نہیں کہ غیر محرم کو دیکھ کے مسکراہٹ پاس کرتی ہے۔ بی بی مریم نے دیکھا تو کہنے لگی
اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو غیر محرم یہاں میرے سامنے کیسے آ گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تسلی کے لیے اس کو کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لأہب لک غلاما صفیا، کہ تجھے نیک بیٹا دیا جائے۔ اب بی بی مریم بجائے پریشانی ختم ہونے کے اور بڑھ گئی، چونکہ بی بی مریم جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے دو اسباب ہوتے ہیں، یا تو انسان نکاح کرے یا پھر کوئی بندہ زنا کرے، گناہ کرے، اسباب دو ہی ہیں، اور وہ جانتی تھی کہ دونوں اسباب میری زندگی میں نہیں ہیں، ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی تو نکاح نہیں ہے، اور گناہ تو میں نے کیا نہیں ہے، تو انہیں لگی انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، میرا نکاح نہیں ہوا، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں نے بغاوت کی ہے، نہ گناہ کیا ہے نہ نکاح کیا ہے، تو انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جبرائیل سامنے سے کہا قال ربک هو علی ہین، کہ مریم تیرے رب نے کہا ہے کہ میرے لیے آسان ہے، میرے لیے ضروری نہیں کہ باپ ہوگا تو بیٹا ہوگا، میں بغیر باپ کے بھی بیٹا عطا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بی بی مریم جو تھی وہ حاملہ ہو گئی، اب بڑی پریشان کہ میں کنواری ہوں اور اس وقت حاملہ حالت میں ہوں، تو میں کسی کو کیا چہرہ دکھاؤں گی، ماں باپ کے سامنے کیسے جاؤں گی، میں اپنی قوم کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ چنانچہ وہ ایک جگہ بہت غمگین بیٹھ گئی، جیسے کوئی ہارا ہوا جرنیل ہوتا ہے نا، کہ بڑا غمزدہ بیٹھا ہوتا ہے، بازی میرے ہاتھ سے نکل گئی، بی بی مریم کی یہی حالت تھی، بہت ڈپریشن میں تھیں، اور ایک جگہ بیٹھی تھیں اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی چیز ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ پھر جب ان کو درد ذہن محسوس ہوئی کہ بچے کی ولادت قریب ہے، تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھی، اللہ نے ان کو پیغام پہنچایا کہ اے بی بی مریم اس کھجور کے درخت کو ہلا، کھجوریں گریں گی تو ان کو کھا، پانی پی اور بچے کو دیکھ۔ تو بی بی مریم نے ایسے ہی کیا، چنانچہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب جب بچے کی ولادت ہو گئی تو بی بی مریم اس بچے کو لے کے اپنے گھر آئی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، جب قوم نے دیکھا کہ کنواری بچی ہاتھ میں بچے کو گود میں لے کے آ رہی ہے، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، قوم کہنے لگی ہے مریم یہ طوفان چیز کیا لے کے آ گئی؟ تو بی بی مریم نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، مقصد کہنے کا یہ تھا کہ میرا دماغ مت کھاؤ، اس بچے سے پوچھو کہ یہ کیسے آیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، جو اس طرح گود میں ہے بچہ یہ کیسے بول سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بچے کو حکم دیا کہ عام طور پہ بچے اس چھوٹی عمر میں کلام نہیں کرتے، لیکن آج تجھے بولنا ہوگا اور اپنی ماں کی پاکدامنی کی گواہی دینی پڑے گی۔ چنانچہ وہ چھوٹا بچہ جو تھا وہ بولنے لگا، کہنے لگا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ تھے بیٹے مریم کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکدامنی کی گواہی ایک معصوم بچے سے دلوائی۔
پھر اللہ فرماتے ہیں یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے چن لیا، وطہرکی، اور اللہ نے تجھے پاک کر دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور سارے جہان عورتوں پر اللہ نے تجھے فضیلت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے ہاں جب قبولیت ہوتی ہے تو یوں بندے کو فضیلت ملتی ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر جتنے تھے وہ سارے کے سارے اسی غم میں مبتلا رہتے تھے کہ اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر لیجیے۔ ایک دائمی حزن تھا، نبی صاحب نے فرمایا الحزن رفیقی، کہ حزن میرا رفیق ہے۔ آپ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اوپر بھی آپ کو یہی غم نظر آئے گا۔ چنانچہ صحابہ میں سب سے آگے نمبر لے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا غم رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی یہ کیفیت تھی، تو ان کی یہ حالت تھی کہ رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، اے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا۔ یہ تمنا کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا قرب کیسا ملا، معیت کیسے ملی، اور ڈر اور خوف کتنے ہے کہ رو رہے ہیں، آنسو بند نہیں ہوتے۔ اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد خلافت راشدہ ان کو نصیب ہوئی۔ اتنے اللہ کے ہاں درجہ رکھنے والے تھے کہ کئی مرتبہ ان کی رائے قرآن مجید کی آیات کے بالکل مطابق ہوئی۔ کان رأیہ موافقا للوحی والکتاب، مگر دل پہ خوف اتنا تھا کہ آنسو بہتے رہتے تھے، اور ان کے رخساروں کے اوپر آنسو کے بہنے کے جیسے دو لکیریں بن گئی تھیں۔ جب بھی کوئی مشروب پیتے تھے تو آنسوؤں کی ملاوٹ کے ساتھ پیتے تھے، یعنی مشروب پیتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، اور وہ آنسو ان کے گلاس میں یا پیالے میں مل جاتے تھے، اور وہ آنسوؤں کی ملاوٹ کے ساتھ مشروب پیتے تھے۔ دل میں ایسا غم تھا، ہر وقت روتے رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی مراد تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دعائیں مانگ کے لیا تھا، اور اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ اپنے زمانے میں انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ یہ ایک صحابی تھے جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتلا دیے تھے، اور منع بھی کر دیا تھا کہ کسی اور کو نام نہ بتانا۔ ان کو بلوایا اور فرمایا کہ حذیفہ، مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتا دیے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو آگے نام بتانے سے منع کر دیا۔ میں آپ سے ان کے نام نہیں پوچھتا، صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ یہ بتا دو کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے۔ بس اتنا بتا دو کہ کہیں عمر کا نام ان میں شامل نہیں ہے۔ دل میں کتنا غم ہوگا۔ چنانچہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ابن عمر کو، اور فرمایا کہ عبداللہ، جب میری روح نکل جائے تو مجھے جلدی نہلا دینا، کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر یہی بات کی۔ جب 3 دفعہ یہ بات کی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابا جان، آپ نے ایک بات کہہ دی، ہم اس کی تعمیل کریں گے، اب آپ کیوں اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ آپ نے 3 دفعہ مجھے بار بار کہا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے اللہ سے جلدی ملا دینا، اور اللہ اگر مجھ سے ناراض ہوئے تو میرا بوجھ جلدی اپنے کندھوں سے اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔
عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک غم تھا دل کے اوپر کہ پتہ نہیں قیامت کے دن کیا بنے گا، اور یہ وہ ہستیاں تھیں جو نبی علیہ السلام کی لسان فیض ترجمان سے جنت کی بشارت پا چکے تھے۔ پھر بھی ڈر تھا، پھر بھی دل پہ غم تھا کہ پتہ نہیں قبولیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور یہی سلسلہ پھر آگے چلتا رہا۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں ایک نمایاں مقام رکھنے والے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد میں اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسو زمین کے اوپر گرتے تھے، اور آنسوؤں کا پانی زمین پر بہنے لگ جاتا تھا، اور وہ چھت کے پرنالے سے نیچے گرتا تھا۔ کتنا روتے ہوں گے کہ آنسوؤں کا پانی زمین پہ گرتا تھا پرنالے سے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، مگر اتنا روتی تھیں کہ جس جگہ پر ان کے آنسو گرتے تھے وہاں پر گھاس اگایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آنسو کیوں گرتے تھے؟ صرف اس ڈر سے کہ اللہ بس آپ کے ہاں قبولیت ہو جائے۔ یہ غم ہوتا تھا، یہ فکر ہوتی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ایک محدث گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس مشاورت تھی اس کے یہ رکن تھے۔ ایک وقت میں 40,000 لوگ ان سے حدیث سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ تو پتہ نہیں 1,000-2,000 کا مجمع ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے 40,000 بندے ان کے سامنے بیٹھ کے حدیث سنتے تھے، اتنے بڑے محدث تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، شاگردوں کو بلا کر کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ پہلے تو شاگرد بڑا حیران ہوئے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، چونکہ زمین کے اوپر کوئی قالین نہیں بچھا ہوا تھا، مٹی تھی، کچی مٹی جیسے ہوتی ہے۔ دوبارہ پھر کہا تو الامر فوق العذر، اب شاگردوں نے ان کو اٹھایا اور زمین کے اوپر لٹا دیا۔ لیکن جب زمین پر لٹایا تو ان طلباء کی چیخیں نکل گئیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے رخسار کو زمین کے ساتھ مل رہے تھے، رگڑ رہے تھے، اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے دعا کر رہے تھے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ یہ نہیں کہا میں بڑا محدث ہوں اور 40,000 طلباء میرے سامنے حدیث سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری محنتیں اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی اپنی زندگی کی اور نیکی پیش نہیں کی، بس ایک ہی بات کی، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما لے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہم عصر تھے، بڑے فقیہ تھے۔ شروع میں ان کی فقہ کی آگے اقتدا بھی ہوئی، بہت روتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے رو رہے تھے تو ان کے ایک دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ سفیان کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اتنا رو رہے ہو؟ تو ان کے سامنے ایک رائی کا دانہ پڑا ہوا تھا، سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیجیے کہ گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے گندم کا دانہ اٹھا کر دکھایا اور کہا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس گندم کے دانے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو سفیان پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے رو اس پہ رہا ہوں کہ جو عملوں کی توفیق اللہ نے دی ہے اب اللہ اس کو قبول بھی فرما لے۔ اتنی نیکی کی زندگی ہوتی تھی اور پھر اس پہ روتے تھے
کہ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے عملوں کو قبول بھی فرما لے، اور یہی سلسلہ ہمارے اکابر کے اندر بھی رہا۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے قبولیت کی، اور ان کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ غم نصیب ہو جائے اور ہم بھی اپنے اللہ سے اپنی قبولیت کی دعائیں مانگیں، اور اپنی نیکیوں پہ اترانا اور خوش ہونا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اللہ ہمیں اس غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور اللہ کے ہاں دعائیں مانگے کہ اللہ قبول فرما لے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں: عشق خدا یار و نار غضب دی، عشق خدا یار و نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ عشق خدا یار و نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ چولا برکا صبر دا میرے، ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں۔ یعنی صبر کا جو برکا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر اس پر بھی میں صبر کر گئی ہوں۔ ماں پیو ویر بھی یاد نہ میں کوں، تے اتو تانے دیوین سیاں تے سہندی رہی ہاں۔ اللہ کی محبت میں میرا یہ حال ہے کہ مجھے ماں باپ یاد ہی نہیں ہے، اور میرے خامد بھی مجھے تانے دیتے ہیں، اور میں یہ تانے سب برداشت کرتی رہی ہوں۔ عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ چولا برکا صبر دا میرے، ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں۔ ماں پیو ویر بھی یاد نہ میں کوں، تے اتو تانے دیوین سیاں تے سہندی رہی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نوں، میں تو در تیڑے تے پئی ہاں تے جہو جئی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نوں، میں تو در تیڑے تے پئی ہاں تے جہو جئی ہاں۔ اب ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے سامنے تہجد میں یہی الفاظ کہیں کہ اے اللہ، گھروں سے چل کے مدرسے میں تو آ گئے، علم حاصل کرنے والی شکلیں بھی بنا لی اور کام میں بھی لگ گئے، اب ہم تیرے در پہ پڑے ہیں جیسے بھی ہیں، بس تو قبول کر لے۔ اور ہمارا معاملہ تو ویسے بھی عجیب ہے کہ دنیا دار لوگ تو ہمیں ویسے ہی پسند نہیں کرتے، اور یہ مسجد کے مینڈے ہیں، مولوی ہیں، ان کا تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب دنیا داروں نے تو ہمیں اپنے در سے ویسے ہی دھتکار دیا، ایک ہی در بچا ہے
اور وہ اللہ کا در ہے. اب اللہ کے در پہ یہ دعا مانگی کہ اللہ تو نہ دھتکارنا. اے اللہ اگر آپ نے بھی دھتکار دیا تو ہمارا بال وہی کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اب اگر اس دین کے راستے پہ آئے ہیں تو ہم جیسے بھی ہیں، اصلیت تو اللہ تو جانتا ہے نا. بس تو قبول کر لے تو ہم اپنے در سے پیچھے ہٹا دینا، ہم پر رحمت کی نظر فرما دینا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور بخشایا ہم سب کو اپنے گھروں میں واپس لوٹائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.